بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 27ویں آئینی ترامیم کل سینٹ میں پاس ہو چکی ہے۔ آج ایک چھوٹی سی فارمیلٹی ہے، قومی اسمبلی میں بھی منظور کر دی جائے گی کیونکہ یہاں آلریڈی اکثریت ہے۔ ہمارے جو سینیٹر کمپرومائزڈ ہوئے ہیں کل، سینیٹر سیف اللہ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر JUIF کے سینیٹر احمد خان، اس حوالے سے بھی۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سینیٹر سیف اللہ یہ ادھر ایوان میں موجود تھے، جیسے ہی گھنٹی بجی انہوں نے وہاں ووٹ کاسٹ کیا اور یہ باہر جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ ووٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاس میں مجھے حراست میں لیا گیا، میری فیملی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم ہوا اور کسی PTI کے رہنما نے اس حوالے سے آواز نہیں اٹھائی، میرے حق میں آواز بلند نہیں کی۔ یہ کوئی اتنا بیوقوف انسان ہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کا ذمہ دار صرف اور صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، آپ نے انہی کو ووٹ دے دیا ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد آپ گلہ بھی کرتے ہیں کہ آواز نہیں اٹھائی۔ آپ ہیں ہی اتنے بغیرت، آپ کمپرومائز ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو اس بات کے پیسے دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی PTI کے ساتھ تو آج سے آپ کو کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے، بعد میں آپ کو پیپلز پارٹی والے جس جماعت سے آپ بیلونگ کرتے ہیں وہاں ہی آپ جائیں، اور اس سے پہلے بھی ان پر شک و شبہات تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ PTI کی قیادت اور عمران خان نے اس حوالے سے پہلے ان کو کلیئر کیوں نہیں کیا، ان کو کیوں نہیں دیکھا۔ جس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے ماضی میں بھی دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہاں ثابت بھی کر دیا اور مکمل طور پر یہ ایکسپوز ہوئے۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ ملیں عمران خان سے، کیونکہ 27ویں ترامیم کے حوالے سے عمران خان نے لاسٹ ٹائم کوئی بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ ملاقات کرنی ہی نہیں دی، اور اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل میں بات بھی نہیں ہوئی۔ تو آج عمران خان کو پتہ چلے گا جب، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے کال دیں گے یا نہیں۔ میرے خیال میں احتجاج کا تو پتہ نہیں، بہرحال وہ کوئی نہ کوئی سخت ٹویٹ ضرور کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹویٹ جو عمران خان نے کیا تھا عاصم منیر کے حوالے سے وہ بہت ہی سخت الفاظ میں کیا تھا، اور PTI کے جو رہنما تھے انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا۔ عمران خان PTI کی ساری قیادت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں جو ٹویٹ کرتا ہوں اس کو ری ٹویٹ بھی کیا جائے، لیکن PTI کی قیادت بھی اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتی۔ جس طرح گنڈا پور جو تھے انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ ری ٹویٹ کریں، نہیں کرتے۔ تو ابھی ہو سکتا ہے عمران خان یا تو کوئی سخت ٹویٹ کریں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، یا پھر احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اب وقت ایسا ہے، اس وقت احتجاج کی کال ہی دینی چاہیے اور لوگوں کو اسٹریٹس میں نکلنا چاہیے، کیونکہ صرف سوشل میڈیا پر مہم چلانے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا ہوگا۔ آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی، ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور باہر نکلنا ہوگا۔ اور ویسے تو عمران خان کریں گے ہی، اور جو ملاقات ہوئی پہلے تو پتہ نہیں یہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، انہیں ان کی بہنوں کے ساتھ ملنے دیا جائے گا یا نہیں۔ جس طرح سہیل فریدی 5 بار ناکام لوٹے ہیں، اور جب انہوں نے سخت بیان یوز کیے، سخت سٹیٹمنٹس دیں، اس کے بعد ان پر بھی FIR کاٹ دی گئی، اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ پھر آرمی والوں کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر اب ملک کے نئے بادشاہ بن چکے ہیں، سینٹ سے تو منظوری ہو چکی ہے اور آج قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گی۔ جوتے پالیسیوں نے سپورٹ کر رہے ہیں، مریم صاحبہ چڑیل ناخنوں والی وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ سنا تھا کہ وہ برازیل گئی ہوئی ہیں آج کل، سرجری کے لیے گئی ہوں گی، ویسے بھی کوئی گورنمنٹ کا یہ دورہ ہے نہیں۔ اس سے پہلے وہ جاپان بھی گئی تھیں تو کسی گورنمنٹ آفیشیل سے وہ ملی نہیں تھیں، کبھی وہ سوئٹزرلینڈ ہوتی ہیں، کبھی وہ امریکہ ہوتی ہیں اپنی سرجری کروانے کے لیے۔ اور TLP والوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس چیز کا ڈر بھی ہے انہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلیں، اور 1000 سے زیادہ لوگوں کو تو انہوں نے مارا ہی ہے، اور فیلڈ مارشل بہرحال ملک کے نئے بادشاہ بن گئے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات سے ہے کہ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کتنی غلط چیز ہو رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا ابھی تک میں نے کوئی بیان نہیں سنا، مولانا طارق جمیل کا، یا جتنے بھی بڑے علماء ہیں، کہ یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس گندگی کی طرف جا رہا ہے، کہ ایک بندہ ہے جو ملک کے سارے فیصلے کرے گا، نہ عدالتیں بھی اس کے حساب سے ہی چلیں گی، بلکہ اپنی عدالت انہوں نے بنا بھی دی ہے FCC، اور سپریم کورٹ کا اس کے بعد کوئی وجود نہیں رہے گا۔ عدالتوں کا انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، نہ اس ملک میں کوئی اپرچونٹی ہے، اور پورے ملک کا انہوں نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے قانون کی، اور
کسی بھی چیز کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ یہاں انسان کی قدر کی جاتی ہے، عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے اور لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں شیلنگ، فائرنگ اور نہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو قبائلی علاقے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، جو بلوچستان کے علاقے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں یہ باز نہیں آ رہے۔ بالکل مین سٹیز میں مرید کے میں انہوں نے کیا کیا، کنٹینرز کو جلایا اور پیچھے نہیں ہٹے یہ۔ اور الزام مریم صاحبہ یہ لگاتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہم نے اس کا ریئیکشن دیا ہے، ان کے پاس اسلحہ تھے، اس کے بعد ہم نے گولیاں چلائی ہیں۔ انہوں نے جس بے دردی کے ساتھ مارا ہے، یہ مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف نمبر کوٹس کر رہے ہیں۔ جو حقیقت بات ہے، آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو سنیں گے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 1000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، یہ 300-400 لوگوں کو انہوں نے نہیں مارا۔ بہرحال آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ نیو دہلی میں بھی ایک بہت ہی سخت دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پر 10 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا والے جو ہیں بغیر کوئی تحقیق کیے یہ سارا الزام پاکستان پر بھی لگا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوبارہ جو ماحول ہے وہ سرگرم رہے۔ اور ویسے بھی حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں، اب جتنی جو طاقتیں ہیں وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے پاس آ چکی ہیں۔ بہرحال ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بھی اب عاصم منیر کے کنٹرول میں ہیں، عدالتیں بھی ہیں، اور اپنے حساب سے یہ اب انہیں استعمال کریں گے، نہ کوئی مقدمہ ہوگا، اور جب تک یہ انسان مرے گا نہیں تب تک یہ اس ملک سے جانے والا نہیں ہے۔ اور عمران خان کا باہر آنا اب آپ بھول ہی جائیں۔ بہرحال وہ 73 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا، عمر کے حساب سے پھر کمزوریاں تو آتی ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی زیادہ فٹ ہیں اور انہیں ہوگا کچھ نہیں۔ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے، ہر انسان جو جوان ہوتا ہے اس کو بڑھاپا بھی آتا ہی ہے۔ تو عمران خان کے حالات جس طرح کے لگ رہے ہیں، انہیں دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ وہ اب باہر آئیں گے، کیونکہ 2/3 اکثریت سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے، کیونکہ الیکشن صرف نام کی ہوتے ہیں، ایک مذاق ہے الیکشن ہمارے ملک میں۔ تو اس حوالے سے ان کی بہرحال جو ملاقات ہوگی اس حوالے سے میں آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ بھی کر دوں گا، جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے، عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا جو بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کی بہنوں کے ساتھ، ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ سچ کی آواز سننا چاہتے ہیں، کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے اور میں اور امپروو کر سکوں۔ تو مجھے دیجیے ابھی تک کے لیے اجازت، تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔